اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اکرام، آج ہم سیکھنے والے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 سے۔ الحمدللہ یہاں تک 162 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں ترجمے اور تجوید کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ہم درجات، جن کو باریک بنائیں گے، تا پہ اخفا نہیں کریں گے کیونکہ آگے عین حروف حلقی ہے۔ عند اللہ، نون پہ اخفا کریں گے، لام موٹا ہوگا اور یہاں وقف کریں گے۔ واللہ، لام موٹا، بصیر، را کو میم سے ملائیں گے، اور بما، ورنہ اس وجہ سے ہوگا کہ میم ساکن ہے اور آگے با ہے۔ بصیر بما یعملون۔ اس آیت کا تعلق کل والے سبق کے ساتھ ہے کہ جو آدمی اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہے، اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہم درجات، وہ درجات کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہیں ان کے درجات بھی الگ الگ ہوں گے جہنم کے۔ جیسے جنتیوں کے درجات الگ الگ ہوں گے، اسی طرح جہنمیوں کے درجات جو ہیں عذاب کے حساب سے، گناہوں کے حساب سے مختلف ہوں گے۔ واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، ان چیزوں کو جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ سارے معنی اس کی ٹھیک ہیں۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، المؤمنین اگلے پیج پر ہے۔ لقد، دال پہ قلقلہ ہوگا، من اللہ، مینون زبر من، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر اللہ، من اللہ علی المؤمنین۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مومنوں کو ایک احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا۔ کون سا؟ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر بھیجا، تمہاری قوم میں بھیجا، تمہیں اس کی امت بنایا، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ اور اللہ نے احسان جتلایا قرآن پاک میں۔ لقد، البتہ تحقیق، من اللہ، احسان کیا اللہ رب العزت نے، احسان فرمایا اللہ رب العزت نے، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ لقد من اللہ، من کا معنی احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اذ بعث، دال پہ آواز باریک بنے گا، عین کو واضح کریں گے، سا پہ آواز باریک ہوگا۔ اذ بعث فیہم، فیہم رسولا، سین پہ دانت ملائیں گے، لام کو میم سے جوڑیں گے، لم من انفسہم، نون پہ اخفا کیوں نہیں کریں گے کہ آگے حمزہ حروف حلقی ہے۔ انفسہم،
یتلو علیہم، علیہ نہیں پڑھیں گے، علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم عین لام زبر لام زیر لی، ویعلمہم الکتاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا، اللہ نے مومنین پر احسان کیا کس بات کے لیے؟ اذ بعث فیہم، جب کہ بھیجا ان کے اندر، رسولا، ایک رسول، ایک پیغمبر، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، ان کی قوم میں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ان کے اندر، یہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ عرب کی قوم میں نبی پاک مبعوث ہوئے ہیں، اور عرب کی قوم میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، پیغمبر تھے۔ یتلو علیہم، یہ مقصد بیان کیے جا رہے ہیں نبی پاک کے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے گا ان پر، آیاتہ، اللہ کی آیتیں، جو تلاوت کریں گے ان پر، آیاتہ، اس کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلائے گا ان کو کتاب، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی جو صفات رذیلہ ہیں، بری صفتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، ان کو ختم کر کے پاک صاف بنا دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلائے گا ان کو کتاب۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھیجا اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک رسول، من انفسہم، ان میں سے، ان کی جانوں میں سے، ان کی قوم میں سے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرتا ہے یا تلاوت کرے گا ان پر، تلاوت کرتا ہے ان پر، آیاتہ، ان کی آیتیں، یعنی اللہ کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کاف چھوٹا تا باریک ہوگی، والحکمت، ہا واضح کریں گے، حلق سے نکالیں گے، کاف چھوٹا ہے، وقف کریں گے تو پڑھیں گے والحکمہ، وَإِن كَانُوا، نون پہ فا کریں گے، کاف باریک ہوگا، من قبل، قب با پہ قلقلہ ہوگا، نون پہ فا ہوگا، لفی ضلال، لام کو مین سے جوڑیں گے، لم مبین۔ تو وہ نبی سکھلاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، ظاہر ظہور گمراہی میں، مبین کے معنی بالکل واضح، ظاہر، ضلال کا مطلب ہے گمراہی، یعنی وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ ان کے اندر انہی قوم میں سے ایک نبی، اپنا پیارا پیغمبر ان کے اندر بھیجا۔ والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ أَوَلَمَّا، لام کو میم سے زور دے کر پڑھیں گے، چھوٹی مد کریں گے، لما اصابتکم،
تا چھوٹی ہے، کاف کو میم سے ملائیں گے، یہ میم نہیں پڑھی جائے گی. کم مصیبت، صاد مصیبت، تا پہ اخفا، قد قلقلہ ہوگا. اصاب یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. اصابتم مثلیہا، تا پہ آواز باریک ہوگا، زبان تھوڑی باہر نکلے گی. تم مثلیہا، لئی پڑھیں گے، لئی نہیں پڑھیں گے. قل تم، قاف موٹا ہوگا. ان، نون پہ زور دے کر پڑھیں گے، کھڑا دیں گے. ان ھذا، قل ہوا، قاف موٹا ہے، قل ہوا من عند، نون پہ اخفا نہیں کریں گے کیونکہ آگے عین حروف حلقی ہے، یہاں پر اخفا ہوگا. عند انفسکم، نون پہ اخفا ہوگا. اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ ہے جنگ احد کی طرف. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے جنگ احد میں تو تم اس سے پہلے ان کو اس مصیبت جتنی 2 مصیبتیں پہنچا چکے ہو. اولما، کیا جس وقت، اصابتکم مصیبت، پہنچی تم کو مصیبت، کیا جس وقت، اصابت پہنچی، کم تمہیں، مصیبت مصیبت، پریشانی، تکلیف. قد اصابتم، تحقیق تم پہنچا چکے ہو، اصابتم تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس مصیبت جیسی 2 مصیبتیں. مثلی مطلب 2، ہاں مطلب اس جیسی، یعنی اس مصیبت جیسی تم 2 مصیبتیں ان کو پہنچا چکے ہو. قل تم نے کہا، ان ھذا، کہاں سے آئی یہ مصیبت. جب تمہیں مصیبت پہنچی جنگ احد میں، تمہارے 70 شہداء ہو گئے، تو تم نے کہا کہاں سے آئی یہ مصیبت. قل هو من عند انفسکم، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ مصیبت، من عند انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، تمہارے اپنی طرف سے تمہیں مصیبت پہنچی ہے. کس طرح کہ انہوں نے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کو جو ایک پہاڑ پر کھڑا کر دیا تھا تیر اندازوں کو، اور حکم فرمایا تھا کہ تمہیں کسی حال میں بھی نہیں اترنا، چاہے ہمیں شکست ہو جائے چاہے ہمیں فتح ہو جائے. تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ آدمی باقی رہ گئے تھے، باقی سارے نیچے اتر گئے فتح کے بعد، ان کو اترنا نہیں تھا. تو یہ ان کی غلطی تھی. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ان کو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اپنی وجہ سے تمہیں وہ مصیبت پہنچی ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس جیسی 2 مصیبتیں، تو تم نے کہا کہاں سے آئی یہ مصیبت. قل هو من عند انفسکم، کہہ دیجئے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مصیبت تمہارے اپنے جانوں کی طرف سے ہے. من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ، نون پہ زور دے کر پڑھیں گے، لام موٹا ہوگا. علی کل، کاف لام پیش، کل لام زیر لی، کل شیء، یہاں پر حمزہ پہ اخفا کریں گے، شیء پڑھیں گے، شیء نہیں پڑھیں گے. شیء قدیر، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. میرے معزز سامعین اکرام، مجھے یقین ہے کہ آپ آج کا سبق کو یاد کریں گے، ترجمہ بھی یاد کریں گے اور بہت زیادہ پریکٹس کریں گے. اور اسی کے ساتھ میرے ایک آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے لیے دعاؤں میں ضرور یاد کریں مجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا عمل اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور کوئی بھی اس میں نیت نہ ہو سوائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ترجمہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور اس پر آپ خود عمل بھی کرے اور دوسروں تک پہنچائے،
آڈیو کلاس جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے توسط سے بہت سے لوگ پڑھ پائیں گے. اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.